بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عمل میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ کسی سے بات منوائیں، کوئی مانتا نہیں، ان کی کوئی بات نہیں مانتا یا ان کا کوئی کام نہیں کرتا، لیکن اگلا بندہ بات ماننے کو ہی تیار نہیں ہے، کسی صورت بھی نہیں مانتا، تو یہ عمل ان لوگوں کے لیے خاص تحفہ ہے۔ ضرور آزمائیں اور پورے یقین سے اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ تعالی میں پوری گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اس عمل سے اس قدر طاقت ہے کہ اگلا بندہ موم ہو جاتا ہے۔ جتنا بھی زیادہ سخت ہو، اکڑ والا ہو، آپ کی بات بالکل نہ مانتا ہو اور اپنے آپ کو بڑا تیز مار خاں سمجھتا ہو، وہ اپنے آپ میں بڑا غرور رکھتا ہو اور آپ کو کوئی اہمیت نہ دیتا ہو، تو آپ یہ عمل کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالی رحمتوں کا نزول ہوگا اور وہ بندہ پتھر دل سے موم آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جائے گا۔ لیکن اس بات کی شرط ضرور ہے کہ جو بھی آپ نے بات منوانی ہے وہ بات جائز ہونا ضروری ہے۔ یہ صرف اور صرف جائز عمل کے لیے ہے اور آپ نے کسی ناجائز کام کے لیے یہ عمل بالکل بھی نہیں کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی غیر شرعی اور ناجائز کام کے لیے اپنی بات منوانے کے لیے یہ عمل شروع کر دیں۔ یہ عمل بہت ہی زیادہ پر اثر ہے، اس قرآن پاک کی آیت میں بہت زیادہ تاثیر ہے، تو اگر آپ کسی ناجائز کام کے لیے کریں گے تو وہ کام نہیں ہوگا اور کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ اس عمل کو آپ اپنے جائز کاموں کے لیے کریں، رزق کے لیے کریں، اولاد کے لیے کریں اور تمام نیک اور جائز مقاصد کے لیے کریں، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی حاجت کو پورا کرے گا۔ آپ اپنے اچھے کاموں کے لیے کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا، لیکن آپ نے ناجائز بالکل بھی نہیں کرنا۔ اگر کوئی نیک عمل ہے تو آپ اس عمل کو ضرور کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بار بار فائدہ ہوگا۔ یہ قرآنی عمل ہے اور بہت ہی پیارا عمل ہے، بار بار کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ میں بار بار اس عمل کو آزما چکا ہوں۔ یہ عمل میں نے جس شخص کو بھی اور جس بہن کو بھی بتایا ہے، اس عمل کی برکت سے اس کا کام پورا ہوا، اور جو بندہ اس کی بات نہیں مانتا تھا اور جو اس کو اہمیت نہیں دیتا تھا، جبکہ کرنے والا حق پر ہوتا تھا، تو اس عمل کی برکت سے مقصد حاصل ہوا۔ اور جو بھی عمل آپ کریں گے، اگر اس کے پیچھے کسی عامل کا ہاتھ ہو اور کسی کے سمجھائے ہوئے طریقے سے آپ اس عمل کو کریں گے، تو یقیناً وہ عمل آپ کے لیے نہایت ہی خیر و برکت کا حامل ہوگا، کیونکہ جو بندہ اس عمل کا عامل ہو، اسے اس عمل کے بارے میں مکمل آگاہی ہوتی ہے، اس عمل کے فائدے اور نقصانات کا علم ہوتا ہے اور گارنٹیڈ ہے، اور ہمارے بزرگوں کا بتایا ہوا ہے، ہمارے بزرگوں کی مکمل اجازت اور رہنمائی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل ہمارے بتانے سے جو بھی بہن اور بھائی اس عمل کو کریں گے، اسے اس عمل سے مکمل فائدہ حاصل ہوگا۔ قرآن پاک کی آیت پر مشتمل یہ عمل بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ جو بھی بندہ آپ کی بات نہیں مانتا، وہ ضرور آپ کی بات مانے گا، اور اس عمل کی برکت سے آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ اگر ایسا ہوا کہ آپ کے جگہ پر اپنے بچے یا بچی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رشتہ بچے اور بچی دونوں کے لیے نہایت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا، لیکن وہ لوگ آپ کی بات ہی نہیں مانتے اور اس رشتے کے لیے حامی نہیں بھرتے، اور اس رشتے میں بہت سے مسئلے مسائل ہیں، تو یہ عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ میرے اور آپ کے رب نے چاہا تو وہ اس عمل کی برکت سے نہ صرف اس رشتے کے لیے راضی ہو جائیں گے، بلکہ اس رشتے میں جو بھی مسئلے ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے اور آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ انٹرویو دے کر تھک چکے ہیں اور کوئی افسر یا مالک آپ کو نوکری دینے کے لیے رضامند نہیں ہو رہا اور بار بار دفتر کے چکر لگا کر تھک چکے ہیں، تو یہ عمل نہایت ہی مجرب اور آزمودہ ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جس بھی جگہ آپ چاہیں گے وہاں آپ کو نوکری مل جائے گی، اور آپ کی نوکری میں حائل رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اور آپ کی زندگی میں من چاہی خوشی آپ کو حاصل ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو کسی جائز مقصد کے لیے قائل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ شخص آپ کو نظر انداز کر رہا ہے اور آپ کی معقول اور
جائز بات کو توجہ نہیں دے رہا تو بھی یہ عمل اسی مقصد کے لیے ہے۔ لیکن خیال رہے کہ اگر آپ اپنے کسی نااہل بیٹے یا بھائی کے لیے کسی ایسی جگہ پر نوکری کے خواہاں ہیں جس کے لیے وہ اہل نہیں ہے اور اس عمل کے ذریعے کسی دوسرے اہل انسان کا حق سلب کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ بالکل ناجائز بات ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ کے بیٹے میں یا بھائی میں کوئی کسی قسم کی بہت بڑی کمی یا خامی ہے یا کوئی بری عادت ہے جس میں وہ مبتلا ہے اور آپ اس کا رشتہ کسی نیک اور پارسا بیوی کے ساتھ زبردستی کروانا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے یہ عمل کرتے ہیں یا کسی گناہ گار کو قید سے رہائی دلوانے کے لیے یہ عمل کرتے ہیں تو یقیناً آپ کا یہ عمل غیر شرعی اور ناجائز ہوگا۔ لہذا کسی بھی ایسے ناجائز کام کے لیے یہ عمل ہرگز مت کیجیے گا۔ لیکن اگر آپ کا کوئی عزیز بھائی یا کوئی جاننے والا بغیر کسی قصور و غلطی کے جیل میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے تو یقیناً یہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی بے گناہ کی جان چھڑوا سکتے ہیں اور کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا کوئی بھی ایسا جائز مقصد ہے یا کوئی بھی جائز حاجت ہے تو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آئے میں آپ کو عمل کے بارے میں مکمل طریقہ کار بتاتا ہوں۔ اپنے سینے پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ کر اور آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لینا ہے اور سچے دل سے اللہ کی جانب اپنی پوری توجہ مرکوز کر لینی ہے اور 7 بار یہ چھوٹی سی آیت پڑھ لینی ہے۔ لیکن پڑھنے سے پہلے یہ آیت آپ نے زبانی یاد کر لینی ہے۔ چھوٹی سی آیت ہے جو آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، جس کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ آئے میں آپ کو اس آیت کے بارے میں اور اس عمل کے بارے میں بتاؤں۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 116 کا عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ جو بھی حاجت ہو یا پریشانی ہو، کوئی نیک مقصد ہو جس کے لیے آپ نے کہیں جانا ہو، کہیں نوکری کے لیے انٹرویو دینے جانا ہے، کسی جگہ پر رشتہ لینے کے لیے اور جانا ہے، کسی کے دل میں اپنی قدر و منزلت بنانا چاہتے ہو، کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہو اور کسی کے دل میں گھر کرنا چاہتے ہو تو آپ نے گھر سے نکلتے وقت یہ عمل کر کے نکلنا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 116 کا عمل ہے۔ سب سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھیں، اپنا دایاں ہاتھ اپنے سینے پر رکھیں اور آنکھیں بند کر کے زبانی اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ سچے دل سے اپنا مقصد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کریں، اپنے مقصد کے حصول کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور فتح و نصرت کے ساتھ واپس لوٹیں گے۔ نیک جذبات دل میں لیے، نیک حاجت دل میں لیے، جس جگہ جائیں گے کامیاب بھی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ میرا بار بار کا آزمودہ عمل ہے، میرے بزرگوں کا بتایا گیا گارنٹیڈ عمل ہے، ضرور کیجئے اور کامیابی سمیٹیے۔ آج کا یہ عمل جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ صرف کسی ایک مخصوص مسئلے کے لیے نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر اس موڑ پر آپ کی رہنمائی اور مدد کرے گا جہاں آپ کو محسوس ہو کہ حالات آپ کے بس سے باہر ہو چکے ہیں، لوگ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں اور آپ کی جائز پکار کو بھی رد کیا جا رہا ہے۔ اس دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب وہ سچا ہو، حق پر ہو، کسی کا برا نہ چاہتا ہو، لیکن پھر بھی اس کی بات کو اہمیت نہ دی جائے، اسے نظر انداز کیا جائے اور اس کے جائز حقوق کو پیروں تلے روندا جائے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان دنیا کے سہاروں سے مایوس ہو کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور یقین جانے جب بندہ سچے دل سے قرآن پاک کی آیات کا سہارا لیتا ہے تو کائنات کی کوئی طاقت اس کے مقصد کے آڑ نہیں آ سکتی۔ میں آج خصوصی طور پر اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے اس گفتگو کو مزید تفصیلی شکل دے رہا ہوں جو گھریلو زندگی کے ایسے مروجہ مسائل کا شکار ہیں جن کا ذکر عام طور پر محفلوں میں نہیں کیا جاتا، لیکن وہ اندر ہی اندر انسان کو گھن کی طرف کھا جاتے ہیں۔ میری وہ تمام مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جو اپنے گھروں میں، اپنے سسرال میں شدید ترین ذہنی اذیت اور پریشانی کا شکار ہیں، جن کی شادی کو سالوں گزر چکے ہیں لیکن آج تک انہیں وہ عزت، وہ مقام اور وہ محبت نہیں مل سکی جس کی وہ حقدار تھیں۔ ان کے لیے یہ عمل ایک ایسی روشنی کی کرن ہے جو ان کی اندھیری زندگی کو اجالے میں بدل سکتی ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک لڑکی اپنا ہنستا کھیلتا گھر چھوڑ کر
اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی محبتوں کو قربان کر کے اپنے نئے ماحول میں آتی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اسے وہاں ایک نیک جہاں ملے گا، ایک محبت کرنے والا شوہر ملے گا اور ایسے ساس سسر ملیں گے جو اسے اپنی بیٹی کی طرح رکھیں گے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے کا ایک تلخ سچ یہ بھی ہے کہ بہت سے مقامات پر ان معصوم بیٹیوں کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی، ان کے ہر بات کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کے اچھے بھلے کاموں میں بھی نقص نکالے جاتے ہیں، اور سسرال کے کچھ لوگ بلا وجہ کی غلط فہمیاں پیدا کر کے میاں بیوی کے درمیان دوریوں کی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کا شوہر بھی آپ کی کسی جائز بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ہر وقت غصے کے عالم میں رہتا ہے، بات بات پر آپ پر چلاتا ہے، آپ کی تذلیل کرتا ہے، یا سسرال والوں کی باتوں میں آ کر آپ کے ساتھ ناانصافی کا رویہ اختیار کرتا ہے، تو یہ عمل خاص طور پر آپ کے لیے ایک معجزاتی تحفہ ہے۔ ایسے حالات میں جب انسان چاروں طرف سے مایوس ہو جائے، جب میکے والے بھی زیادہ مداخلت نہ کر سکتے ہوں اور سسرال کا ماحول بھی دشمنوں جیسا ہو جائے، تو پھر کسی انسان کے سامنے رونے یا فریاد کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ انسان جتنا لوگوں کے سامنے جھکتا ہے، لوگ اسے اتنا ہی مزید دباتے ہیں، جتنا آپ اپنی صفائیاں پیش کریں گے، لوگ اتنے ہی آپ پر جھوٹے الزامات عائد کریں گے۔ لہٰذا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا یا ان کے سامنے گڑ گڑانے کی بجائے اپنے سر کو اس رب العزت کے حضور جھکائیں جو دلوں کو پھیرنے پر قادر ہے، جو دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، جو شوہر اپنی بیوی کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا، جو ساس اور نندیں دن رات سازشوں کے تانے بانے بنتی ہیں۔ اگر آپ اس قرآنی عمل کو اپنے معمول کا حصہ بنا لیں گی تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گی کہ ان کے رویوں میں کس طرح کی نرمی آتی ہے۔ وہ زبانیں جو آپ کے خلاف زہر اگلتی تھیں وہ آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گی، اور وہ شوہر جو آپ کو نظر انداز کرتا تھا وہ آپ کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو جائے گا کہ آپ کی ہر جائز بات کو ماننا اپنا فرض سمجھے گا۔ یہ عمل جتنا میری بہنوں کے لیے کارآمد ہے اتنا ہی میرے ان بھائیوں کے لیے بھی ہے کہ اکثر کی حیثیت رکھتا ہے، جو اپنی ازدواجی زندگی میں سکون سے محروم ہیں اور جن کی بیویاں بلا وجہ کی ضد، انا پرستی، غصے اور نافرمانی کا شکار ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات مرد بھی مظلوم ہوتا ہے اور وہ دن رات محنت و مزدوری کے لیے حلال رزق کما کر لاتا ہے، اپنی استطاعت سے بڑھ کر بیوی بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود گھر میں داخل ہوتے ہی اسے سکون کی بجائے لڑائی جھگڑا، تانے اور ناشکری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی جائز اور معقول بات کو بھی تسلیم نہیں کرتی، اپنے میکے اور دیگر لوگوں کے بہکاوے میں آ کر گھر کا ماحول خراب کرتی ہے، بچوں کی تربیت سے غافل ہے اور ہر وقت علیحدگی یا طلاق کی دھمکیاں دے کر شوہر کو ذہنی مریض بنا چکی ہیں، تو میرے وہ بھائی بھی اس عمل کو پورے یقین اور خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ اس کی برکت سے ناشکر گزار اور ضدی سے ضدی انسان کے دل میں بھی احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتی ہے، اس کی انا ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنے شوہر کے حقوق کو پہچاننے اور اس کا احترام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ خاندانی نظام کی مضبوطی ہی ایک صحت مند معاشرے کی ضامن ہوتی ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا ہدف یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے، ان کے ہنستے کھیلتے گھر کو اجاڑ دے اور بچوں کا مستقبل برباد کر دے۔ جب گھر میں میاں بیوی کے درمیان ہر وقت ناچاکی رہے گی، روز روز کے جھگڑے ہوں گے، تو اس کا سب سے برا اثر معصوم بچوں کی ذہنوں پر پڑتا ہے۔ وہ خوف، احساس کمتری اور باغیانہ سوچ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اس عمل کو صرف اپنے حق کے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کی روشن مستقبل اور گھر کے امن و سکون کے لیے کیجیے۔ جب آپ اس نیت سے اپنے سینے پر دایاں ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے کائنات کے مالک کی طرف متوجہ ہو کر اس مبارک آیت کا ورد کریں گے
تو اس کی برکت سے گھر کے اندر موجود تمام منفی توانائیاں، شیطانی اثرات اور نفرتیں اس طرح غائب ہو جائیں گی کہ جیسے کبھی تھی ہی نہیں، اور ان کی جگہ محبت، الفت، سکون اور ایک دوسرے کے لیے احترام کے جذبات جنم لیں گے۔ اس عمل کو کرتے وقت دل میں کسی قسم کا کوئی شک یا شبہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآنی وظائف کی کامیابی کا دار و مدار انسان کے یقین کامل پر ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کر عمل کریں گے کہ چلو آزما کر دیکھ لیتے ہیں کہ کام ہوتا ہے یا نہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے کلام کو آزمایا نہیں جاتا، بلکہ اس پر پکا ایمان رکھا جاتا ہے۔ آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو رب فرعون جیسے ظالم حکمران کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرما سکتا ہے، جو رب آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنا سکتا ہے، وہ رب میرے شوہر، میری بیوی یا میرے سسرال والوں کے سخت دل کو بھی میرے لیے موم کر سکتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 116 ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کے حکمیت، اس کی قدرت اور اس کے بے پناہ طاقت کا تذکرہ ہے۔ اور جب ایک بندہ اس طاقت کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر فریاد کرتا ہے تو عرش الہی بھی اس کی پکار پر لبیک کہتا ہے اور اس کی حاجت کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیتا ہے۔ لیکن یہاں میں ایک بار پھر نہایت سختی سے اس شرط کو دہرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کا مقصد 100% جائز شرعی اور اخلاقی حدود کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ اگر نیت میں تھوڑی سی بھی کھوٹ ہو گئی، اگر آپ کسی کا نقصان کرنا چاہیں گے یا کسی پر بلا وجہ اپنا روب جمانا چاہیں گے تو یہ عمل ہرگز اثر نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بہن یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اپنی ماں، اپنے باپ یا اپنی بہن بھائیوں سے بالکل قطع تعلق کر لے، ان کا حق بار لے، ان سے لڑائی جھگڑا کرے اور صرف بیوی کا غلام بن کر رہ جائے، تو اپنی ناپاک اور ناجائز نیت کے لیے اگر آپ یہ عمل کریں گی تو یاد رکھیے کہ فائدہ ہونے کی بجائے الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اسلام قطع رحمی کی اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی اللہ پاک کسی مظلوم پر ظلم کرنے کے لیے اپنے کلام کا اثر ظاہر فرماتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر ظلم و ستم برقرار رکھنے کے لیے، اسے حبس بے جا میں رکھنے کے لیے یا اس کے شرعی حقوق غصب کرنے کے لیے اسے زبردستی قائل کرنا چاہتا ہے تو اس کا یہ عمل بھی سراسر گناہ اور ناجائز ہوگا، جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ یہ عمل صرف اور صرف جوڑنے کے لیے ہے، توڑنے کے لیے نہیں، محبتیں بانٹنے کے لیے ہے، نفرتیں پھیلانے کے لیے نہیں۔ یہ اجڑے ہوئے گھروں کو بسانے کے لیے ہے، بستے ہوئے گھروں کو اجاڑنے کے لیے نہیں۔ اگر آپ کی ساس آپ سے راضی ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ وہ آپ کو بیٹیوں کی طرح پیار کریں، آپ کی نندیں آپ کے خلاف باتیں کرتی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ ان کے دل صاف ہو جائیں، آپ کا شوہر آپ سے دور رہتا ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ وہ آپ کے قریب آئے اور آپ کی جائز ضروریات کا خیال رکھے، تو آپ شوق سے پورے اخلاص کے ساتھ اس عمل کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ چند ہی دنوں میں غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ لوگوں کی سوچ بدل جائے گی، ان کے دلوں میں جو بھی کینہ، کھپٹ یا حسد تھا وہ محبت اور ہمدردی میں تبدیل ہو جائے گا، اور وہ خود آگے بڑھ کر آپ سے معذرت کریں گے اور آپ کو وہ مقام دیں گے جس کا آپ نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ زندگی کے اس سفر میں جہاں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، وہاں اللہ پاک نے ہمیں اپنے کلام کی صورت میں ایک ایسا ہتھیار عطا کیا ہے جس کے ذریعے ہم ہر مشکل ترین حالات کا مقابلہ کر سکتی ہیں اور بڑی سے بڑی رکاوٹ کو دور کر سکتی ہیں، چاہے وہ شادی کا معاملہ ہو، نوکری کا حصول ہو، کسی افسر سے اپنی جائز بات منوانے ہو، کورٹ کچہری کا کوئی مسئلہ ہو جہاں آپ سچے ہوں اور دوسرا فریق آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو، یا پھر گھر کے اندرونی معاملات ہوں۔ یہ ایک واحد عمل آپ کی ہر بات، ہر حاجت کے لیے کافی و شافی ثابت ہوگا۔ جب آپ گھر سے نکلیں گے یا جب آپ محسوس کریں کہ اب حالات بہت کشیدہ ہو رہے ہیں اور بات بگڑنے والی ہے، تو فوراً ایک گوشے میں ہو جائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دل پر یعنی اپنے سینے پر رکھیں، دنیا و ما فیہا سے
بے خبر ہو کر صرف اپنے رب کی عظمت کا تصور کریں اور اول و آخر 3 یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد اس قرآنی آیت کو صرف 7 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کریں۔ آیت کو پڑھتے وقت آپ کے دل میں وہ مقصد بالکل واضح ہونا چاہیے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس شخص کا تصور ہونا چاہیے جس سے آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، اور دل میں یہ دعا ہونی چاہیے کہ الہی اس شخص کے دل کو میرے لیے نرم فرما دے اور اس کے دل میں میری جائز بات کے قبولیت ڈال دیں۔ جب آپ اس کیفیت کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ عمل مکمل کر لیں گی تو اس کے بعد آپ جس کے سامنے بھی جائیں گے وہ آپ کی شخصیت کے سحر میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے دل کے اندر آپ کے لیے ایک عجیب سی ہیبت اور محبت پیدا ہو جائے گی اور وہ آپ کی بات کو ٹالنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا، اولیاء اللہ کا بتایا ہوا ایک ایسا مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے جس کی افادیت پر سینکڑوں سالوں سے اہل علم کا اتفاق رہا ہے، اور جس نے بھی اسے صحیح طریقے سے اور صحیح نیت سے کیا وہ کبھی نامراد نہیں لوٹا۔ بہت سے بہن بھائی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سے وظائف کیے، بہت سی دعائیں مانگی لیکن ہمارا کام نہیں ہوا، تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ وظیفے کے اثر نہ کرنے کی وجہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے بڑی وجہ رزق حلال کا نہ ہونا ہے۔ اگر انسان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جائے گا تو اس کی دعائیں اور وظائف بے اثر ہو جائیں گی۔ اس کے لیے ہمیشہ حلال روزی کا اہتمام کریں۔ اور دوسری بڑی وجہ نماز کی پابندی نہ کرنا ہے۔ جو انسان اللہ کے فرض کردہ احکامات کو پس پشت ڈال دیتا ہے وہ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا اور پھر مصیبت کے وقت وظائف کا سہارا لیتا ہے تو اس کے عمل میں وہ برکت اور طاقت پیدا نہیں ہوتی جو ایک نمازی اور پرہیزگار انسان کے عمل میں ہوتی ہے۔ لہذا اس عمل کو شروع کرنے کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز کی پابندی کو لازمی بنائیں۔ جھوٹ، غیبت، چغلی اور حسد جیسی اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ جب آپ کا ظاہر اور باطن پاک ہوگا، جب آپ کی زبان پر جھوٹ کا داغ نہیں ہوگا اور جب آپ سچے دل سے قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت کریں گے تو کائنات کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو اللہ کے حکم سے آپ کو کامیابی حاصل کرنے سے روک سکے۔ میں اپنے تمام یوٹیوب کے ناظرین کو، اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں کو اس عمل کی عام اجازت دیتا ہوں۔ آپ کو کسی سے الگ سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس عمل کی برکتوں سے کامل طور پر فیضیاب ہونے کے لیے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اور اس کار خیر کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ نے ایک چھوٹا سا کام ضرور کرنا ہے۔ آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، نیچے کمنٹ سیکشن میں انشاءاللہ یا اپنا نام لکھنا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ کون کون سے بہن بھائی اس عمل میں شامل ہو رہے ہیں اور ہم ان کے لیے خصوصی دعا بھی کریں سکیں گے۔ اور اس اسلامی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ آئندہ بھی ایسے ہی پر اثر آزمودہ اور مسترد قرآنی وظائف اور اسباق آپ تک بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، ہمارے گھروں میں امن، سکون اور محبت کا گہوارہ بنائے اور ہمیں ہر قسم کے شر پسندوں، حاسدوں اور ظالموں کے شر سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اب پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ وہ مبارک آیت سماعت فرما لیں جو آپ نے زبانی یاد کر دی ہے اور جس کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ وہ آیت یہ ہے، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 116 کی تلاوت کی گئی ہے۔ ان اللہ لہ الملک السماوات والارض ویحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔